السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے اور اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کل اوپر کی ٹاپ رینکنگ بیماریوں میں ڈپریشن سیکنڈ نمبر پر ہے۔ نہ صرف وہ شخص جس کو ڈپریشن ہے وہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص اٹھے گا نہیں، کام نہیں کرے گا، جو جاب اس کو بہت زیادہ پسند تھی، جن پر وہ تیار ہو کر جاتا تھا، اب وہی کام اس کو ایک برڈن لگتا ہے، اس کے ایمبیشنز سب اس کو مشکل لگتے ہیں۔ ڈپریشن کی پہلی بات ہی یہی آتی ہے کہ لاس آف انٹرسٹ ان ایکٹیویٹیز۔ جو کام ایک بندہ بہت خوشی سے کرتا ہے وہی کام اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ڈپریشن کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ وہ اپنے ان علامتوں کو ریکگنائز کیسے کرتا ہے، اسے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے شوق تھے ان کو ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگتا کہ میں کوئی بھی کام کروں، میں کوئی بھی گھر کا کام کروں، میں اپنے دوستوں سے ملوں، میں گیدرنگ میں جاؤں، یا پھر میں کوئی بھی اپنی فیوریٹ مووی دیکھوں، کچھ بھی تمام ایسے کام جو پہلے میں کبھی کرنا چاہتی تھی لیکن اب وہ میرا کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ہم اس کو ڈپریشن بول سکتے ہیں۔ اس کی دوسری اور مین وجہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اداسی اور مایوسی ہونے لگتی ہے، اور اداسی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایکسائٹمنٹ والی چیز اس کو کم نہیں کر سکتی، اور اگر زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے موڈ کو ٹھیک کرے بھی تو آپ پھر سے اداس ہو جاتے ہیں، اور بنا کسی کام آپ تھکاوٹ کا شکار رہنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آپ مینٹلی سٹریسڈ رہتے ہیں، آل ٹائم ایک عجیب سا خوف آپ کو گھیرے رکھتا ہے۔ آپ کا دماغ ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ عجیب ہونے والا ہے، کچھ عجیب سا خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، آپ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں آل ٹائم۔ ڈپریشن میں آپ اپنے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ ہو نہیں سکتا، ہر بات میں ایک عجیب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ سب ڈپریشن کی علامتوں میں آتی ہے۔ سب سے بڑی ڈپریشن کی علامت لاس آف کنسنٹریشن، کہ انسان بھول جاتا ہے اسے کیا کام کہا گیا تھا، وہ جاتا ہے، اگر اسے کوئی کہے کہ فلاں چیز فلاں رکھو، وہ جاتا تو ہے لیکن اسے یاد نہیں رہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرنے گیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ جب وہ سوچنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا کرنے آیا تھا وہ وہاں۔ اس کا کنسنٹریشن جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے چیزوں کو لے کے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی آل ٹائم کھویا رہتا ہے۔ ایک اس کی یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں میں بھوک اور نیند پر فرق پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیند بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور پوری رات وہ جاگتے ہیں، اور ان کے دماغ میں یہی آل ٹائم چلتا رہتا ہے کہ کیا آیا مجھے آج رات کو نیند آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، کیا میں سو پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ تو جیسے وہ سو بھی جائیں تو صبح ہوتے ساتھ وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھتے ساتھ ان کے اوپر برے خیالات کا اور منفی باتوں کا ان کے دماغ کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو وہ گھیر لیتی ہیں کہ اتنا لمبا دن کیسے گزرے گا، ایک منٹ میں کیسے گزاروں گا۔ یہ سب باتیں ڈپریشن میں آتی ہیں، اور اکثر تو وہ ایسے انکانشیسلی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے اور بھی کئی سی وجوہات ہیں۔ انسان کو موت کا خوف بہت گہری طرح گھیر لیتا ہے۔ کوئی بیماری لاحق ہوگی اور اس کی وجہ سے انسان ایسے لگتا ہے جیسے میں بچوں گی نہیں، میں تو مر جاؤں گا۔ وہ اپنے موت کے خوف کو اس قدر اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، وہ دن بہ دن خود میں ڈوبتا جاتا ہے اور دنیا سے ٹوٹلی کٹ جاتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہو رہا ہے اس میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ وہ نہ تو چاہتا ہے کہ وہ کسی سے ملے اور نہ ہی کسی سے بات کرے۔ وہ عجیب سی انگزائٹی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، جس سے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اسے اپنے دل پر اور دماغ پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، سانس کھینچ کر آنے لگ جاتا ہے، عجیب سی گھبراہٹ اسے گھیرے رکھتی ہے۔
منفی خیالات اسے گھیر لیتے ہیں اور خود سے ہی جنگ کرتا ہے اور ہارتا رہتا ہے۔ یہ سب ڈپریشن کی علامات ہیں۔ اس حالت میں ہمارا دماغ زیادہ کام کرنے لگ جاتا ہے اور ہزاروں وسوسے برے خیالات کا شکار رہتا ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز ہمیں نیند کی دوائی دے کر سلا دیتے ہیں تاکہ ہماری نیند پوری رہے اور ہم ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے؟ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کافی اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ موسٹلی جینیٹک، مطلب فیملی ہسٹری میں اگر ہو تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں یہ چلتا آ رہا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس جن بچوں میں نہیں ہوتا وہ بھی موسٹلی بڑے ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کنٹینیوسلی سٹریس میں رہنے، جو بندہ کنٹینیوسلی سٹریس میں رہتا ہے وہ ڈپریشن کا باعث بن جاتا ہے۔ کافی بیماریاں